نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے، ہر ایک ان میں ہادی، ہر ایک رہنما ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو خاتم النبیین اور ختم نبوت کے حوالے سے بھی تفصیلی اہل سنت کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ ہے، اہل سنت کا، روافض کا اس بارے میں اختلاف موجود ہے، لیکن اگر یہ بات کہی جائے ہم مانتے ہیں۔ بتائیے، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں اور نبی کریم کے محسن ابو طالب ہیں، پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، کفالت کی بڑی عمدہ کی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے اپنے بچوں کو کھانا نہیں تھے دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، میں تب تمہیں تمہارے جو برتن ہیں ان میں سالن ڈال کے دوں گا۔ اور مورخین نے اس بارے میں بھی لکھا ہے کہ ابو طالب یہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں شریک ہوتے تو ایک پلیٹ کھانا ابو طالب کی ساری اولاد کو پورا آ جاتا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات ہیں اور جب نبی کریم شامل نہ ہوتے وہ کئی پلیٹیں سالن پکاتے، ان کو پورا نہ آتا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے بچے، کم عمر بچے آپس میں پلیٹ میں جب سالن دیا جاتا جھگڑتے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اتنی شرم اور حیا والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جھگڑا دیکھ کے اپنا ہاتھ روک لیتے اور کھانا نہ کھاتے۔ اور یہ روایات ملتی ہیں صحیح سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کے اٹھا کرتے تھے، جس طرح عام بچوں کی آنکھوں میں سردیوں میں، جن کو اردو میں ہم گدے کہتے ہیں، آنکھوں میں آ جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں ساری زندگی آپ کی آنکھوں پہ اس طرح کی کوئی علائش نہیں آئی۔ آپ اٹھتے تو مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایسا محسوس ہوتا آپ نے آنکھوں میں سرما پہنا ہوا، آپ اٹھتے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے بالوں میں تیل لگایا ہوا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، ابو طالب وہ مالی طور پہ کچھ کمزور تھے، محبت میں کمزور نہیں تھے، مالی طور پہ کچھ کمزور تھے، اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ غم اور صدمات اس لیے دیے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے جو انسان آنے ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں، رحمت کا، محبت کا، الفت کا، ناز و نام اور لاڈ پیار، اس طرح کا والد اور والدہ کا جو نہ ملا، اس کا اثر یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درد کا احساس کرنے والے بن گئے۔ اور یہاں پہ جو نبیوں کی ٹریننگ کی ابتدا ہوتی ہے، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے ایک نبی ایسا نہیں بھیجا، ایک نبی بھی جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یہ ٹریننگ کا اگلا مرحلہ، ابو طالب کو مالی طور پہ کمزور رکھا، کس لیے؟ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو چرائیں۔ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی بکریاں چراتے ہیں؟ نام کنتو ارا، میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کن چیزوں کے عوض؟ قراریتا لاہل مکہ، چند روپے کے سکوں کے عوض میں مکہ کے لوگوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ نبی کریم نے خود کہا کوئی نبی ایسا نہیں جو بکریوں کو نہ چراتا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس حوالے سے پوری کتابیں اور رسالے موجود ہیں کہ انبیاء بکریوں کو کیوں چراتے تھے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، نبیوں کی جو ٹریننگ ہے اس کے اندر یہ جانوروں کو چرواہے کی حیثیت اور مویشیوں کو پالنے کی وجہ کیا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے، صرف مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلی بات، جو بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے، خاص طور پہ بکریوں کا، اس کے اندر پہلی صفت جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صبر کی۔ کیوں؟ اگر چرواہا صابر نہیں ہے، بکری ایک ایسا جانور ہے کہ جو تھوڑی دیر چرتا ہے منہ اٹھا لیتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، جو چرا ہوتا ہے وہ یوز کر لیا، پھر تھوڑی دیر منہ مارا، کھا لیا۔ اس کے اندر صبر اگر چرواہے میں نہ ہو
تو بکریاں بھوکی رہ جائیں سارا دن. اس نے عرب کے صحرا کو ذرا آپ مگر مد نظر رکھیں, گرمی کے عالم میں صبح سے لے کر شام تک بکریوں کو کھانا کھلانا اگر جلد بازی کی یا گھر لوٹنے کی جلدی ہوئی, بکریاں تو بھوکی رہ جائیں گی. پہلی جو صفت پیدا ہوتی ہے صبر کی ہوتی ہے. دوسری صفت, میں نے کہا اس بارے میں بڑی کتابیں اور رسالے موجود ہیں, میں خاکہ رکھ رہا ہوں. صفات بہت سی پیدا ہوتی ہیں, لیکن جو بنیادی صفات انسان میں آتی ہیں ان میں سے ایک شجاعت اور دلیری بھی ہے. کیوں؟ بکریوں کے اوپر مختلف جانور حملہ کرتے ہیں, بھیڑیا, شیر, چیتا, سب سے کمزور جانور ہے بکری. اس کے اوپر جب درندے حملہ کرتے ہیں, اگر چرواہا دلیر اور شجاع نہ ہو وہ اس جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ٹریننگ ہے انبیاء کی, یہ انبیاء کو ٹریننگ دی گئی. اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ حکمتیں ہیں. پھر رحم دلی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. کس طرح؟ پھر تواضع پیدا ہوتا ہے. کس طرح؟ رحم دلی اور تواضع کا اور انکساری کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, بہت گہرا تعلق ہے. آپ بتائیے, ایک جانور ہے, اس نے پیشاب کیا, پخانہ کیا, جانور نے, انسان کے کپڑوں کو لگ گیا. اگر انسان منکسر مزاج نہیں ہے, انکساری اور تواضع والا نہیں ہے, بتائیے وہ عرب کے صحرا سے اٹھے اپنے کپڑے دھونے جائے آئے, بکریاں تو سارے درندے کھا جائیں گے. یہ انکساری, حلم, تواضع کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اچھا اگر یہ غلاظت کچھ کپڑوں پہ لگ بھی گئی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ انکساری آتی ہے. اور رحم دلی ایسی ہے, اگر اچھا بکری بھی ایک عجیب جانور ہے, اس کو اگر ڈنڈا مار دیا جائے زور سے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. اب اگر صبر ہی نہ ہو, چرواہا بکریوں کو ہانگتا ہانگتا ڈنڈا مار دے, اس کی تو بکری تو ایک کمزور سا بالکل انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ جانور ہے, آزادانہ طور پہ جی نہیں سکتا. اس لیے یہ ساری صفات انبیاء میں پیدا کرنے کے لیے انبیاء کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے معاشرے کے انسانوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. اس کی ابتدا چرواہے کے روپ میں کی جاتی ہے. اور معاذ اللہ یہ لفظ کہنا چرواہا یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا نبیوں کو چرواہا کہنے سے شاید انبیاء کی توہین ہوتی ہے. ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ان کے مناصب کو بلند کیا ہے. انسانوں کے ساتھ مزاج آشنائی, جو آپ خود بتائیے, جو شخص جانوروں کا مزاج سمجھنا شروع ہو جائے اس کو انسانوں کے مزاج سمجھنے میں کیا دقت آ سکتی ہے؟ جانوروں کی مزاج آشنائی مشکل ہے, انسانوں کی آسان ہے. انسان حیوان ناطق ہے, انسان جذبات کا احساس کر سکتا ہے, لیکن جانور نے تو جذبات بتانے بھی نہیں. چرواہے نے خود سمجھنا ہے میرا فلاں جانور تکلیف میں ہے, میرا فلاں جانور خوش ہے, میرا فلاں جانور بیماری میں. جب انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں, معاملہ فہمی میں اس کے اندر اللہ رب العزت بصیرت کا, شعور کو بلند کرتا ہے, ترقی دیتا ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس منصب پہ لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگایا. من هو ربك الله ورسولك محمد ما كتابك القرآن وما دينك الإسلام. من هو ربك الله ورسولك محمد.